بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پہلے کی طرح آج پھر آپ کے ساتھ ہیں اور آج پھر نئے ٹاپکس لے کر آئے ہیں، اور آپ سے ایک اور میں کہنا چاہوں گا کہ اسی ٹرانسمیشن یہی ویڈیو کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد ہماری اگلا ہی اسی ٹرانسمیشن کا حصہ اپلوڈ کیا جائے گا، جس میں ایک ٹاپک جو ہے بہت ہی اہم، اور اس ٹاپک میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے آج کل کے دور میں۔ وہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے۔ یہ جو فیمیل اپوزٹ سیکس یعنی کہ ایک ہو جاتی ہے اٹریکشن، اور پھر وہاں والدین کی عزت کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور مختلف طریقوں سے گھر سے بھی لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ سر مولانا ڈاکٹر فیاض احمد صاحب بھی اس میں رہنمائی کریں گے، اور جناب مولانا عبد الماجد ساکی صاحب بھی رہنمائی کریں گے۔ تو آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ روزے کے حوالے سے بھی ہے پہلے کی طرح، اور سوشل زندگی، ہماری یہ جو دنیاوی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے، فنی کلپس اکثر لوگ شیئر کرتے ہیں رمضان میں، روزے کے نام سے، نماز کے نام سے، افطاری سحری کے نام سے۔ تو ان ٹاپکس کے بارے میں، اور سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، اور ہمارے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں، ہم تبلیغ کا کام کیسے کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی ہمارے ساتھ آپ ہی رہنمائی کریں گی۔ تو ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب بھی موجود ہیں، اور جناب مولانا قاری احسان صاحب بھی ہیں، اور آپ بھی محترمہ بنت جاوید صاحبہ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ میرا جناب محترم ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے ہے، وہ یہ ہے کہ سر جی، تحریری سوال آپ کے سامنے ہے، اور یہ روزہ کھولنے کے حوالے سے ہے کہ سائرن کا کچھ لوگ ویٹ کرتے ہیں اور اذان کو نہیں مد نظر رکھتے اور روزہ کھولتے ہیں، اور یہ جو عادت ہے خاص کر خواتین میں پائی جاتی ہے، اور یہ کسی علاقے کا سوال آیا ہے، کوشچن آیا ہے، تو اس پر آپ رہنمائی کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا سوال ہے کہ ہمارے شہر مظفر آباد آزاد کشمیر میں عمومی فضا ہے کہ یہاں پہ ہوٹرز بجا کر روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی منادی کی جاتی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے ہمارا علاقہ بلند و بالا پہاڑوں میں ارد گرد سے گھرا ہوا ہے، خصوصاً طلوع آفتاب اور غروب آفتاب والے مقامات بہت بلند ہیں، اور عموماً یہاں لوگ سحری کے وقت ہوٹر بجنے کے بعد اذان ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور غروب آفتاب میں ہوٹر بجنے کے ساتھ ساتھ افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیت زیادہ خواتین میں نمایاں ہے، اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوٹر بجنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جیسے ہی ہوٹر بجتا ہے گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیتی ہیں۔ جی، یہاں پہ دیکھیں، اذان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور مسلسل سحری کے وقت کھایا پیا جا رہا ہے۔ سحری کے نمبر ایک پہلے صورتحال کو دیکھیں۔ یہ جو ہوٹل وغیرہ ہیں یہ تو آج کے ہمارے کے سلسلے بن چکے ہیں، سمجھ لیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ان چیزوں کا، یہ سائرن اور ہوٹل، ان کا رواج نہیں تھا، بلکہ اذان ہوتی تھی۔ اور حدیثوں میں واضح طور پہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیں تو اس وقت اپنا کھانا پینا بند کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا جاری رکھو، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اذان دیا کرتے تھے، اور وہ متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ہوتا تھا، اور بعد میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقفے کے بعد اذان دیا کرتے تھے۔ تو اذان کا ہی سلسلہ ہوتا تھا، نہ کہ یہ ہوٹر اور سائرن جو آج کل ہمارے رواج پڑ چکے ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال اذان جب ہو جاتی ہے شروع، یہ نہیں کہ اب کھانا پینا اذان ختم ہونے تک جاری رکھا جائے، یہ بالکل غلط روش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اس میں صرف اتنی گنجائش ہے ملتی، سنن نبی داؤد میں جو روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اذان تمہارے کانوں میں پڑے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی برتن ہے تو بس اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کو نہ فوراً رکھو، بس یہاں تک۔ یہ نہیں کہ اب ہم کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں چلنے دیں، نہیں، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ کوٹر کی بجائے اذان کو آپ مد نظر رکھیں، اور جب اذان شروع ہو جائے بالکل کھانا پینا ترک کر دیں، اس سے آپ کا روزہ جو اگر کھاتے بھی رہیں گے فاسد ہو جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔
تو اس لیے جب اذان شروع ہوگی بالکل کھانا پینا چھوڑ دیں، یہی صحیح ہے، مناسب ہے، اور صرف اسی کو کھا سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں برتن ہے یا کوئی لقمہ وغیرہ پڑا، بس اس سے فائدہ اٹھا لیں، باقی چھوڑ دیں۔ اور اس طرح افطاری کا جو مرحلہ ہے، افطاری میں بھی اسی طرح ہی کریں کہ جب اذان شروع ہوگی آپ اپنا کھانا شروع کر دیں، افطاری روزہ افطار کر لیں، ہوٹر کی بجائے اذان پہ ڈیپینڈ کریں، نہ کہ ہوٹر پہ ڈیپینڈ کریں۔ تو جب اذان شروع ہو گئی ہے اس وقت آپ سلسلہ ایسا کریں اور روزہ افطار کر لیں۔ اور سحری کے وقت کا جو کہا گیا کہ پانی کے گلاس اس وقت پیتے ہیں، نیچے جو اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے اس وقت پھر دوبارہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں سحری کھا کے، شاید اس لیے کہ پیاس نہ لگے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ یہ تو گنجائش ہے اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، کوئی چیز اینڈ پہ ہے تو اذان شروع ہوگی، اس میں فائدہ اٹھا لیں، یعنی کہ اذانیں شروع ہوں گی اب آپ کچن کی طرف دوڑنا شروع کر دیں کہ چلیں جی اب اذانیں شروع ہوں گی، اب پانی فٹافٹ پھر ایک گلاس اور پی لیں، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، یہ ہمارے روزے کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ بڑا محتاط معاملہ ہے روزے کا، خام خواہ ہم اپنی سہولت کی خاطر روزے اپنے کو خراب کر لیں، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اب جناب محترم قاری احسان صاحب رہنمائی کریں گے۔ سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آپ کے کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اب سر جی موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے تقریباً ہر بندہ یوز کر رہا ہے، فیس بک کو، ادھر ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ۔ تو لوگ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں، اس چیز کو ایک وجہ بناتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لائیں۔ تو اس نیکی کے کام کو کرتے کرتے شاید وہ حدیں پار کر جاتے ہیں جو کہ دین اسلام جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے۔ تو رمضان اور بھی مختلف موضوعات پر، دینی موضوعات پر فنی کلپس، ٹھیک ہے، افطاری سحری کے ریلیٹڈ کلپس بنا کر شیئر کیے جاتے ہیں اپلوڈ، جس میں جھوٹ وغیرہ بھی شاید ہو، ٹھیک ہے، اور بھی مختلف ایک عجیب طریقے سے قسم سے پوسٹیں، تحریریں، ویڈیوز وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ جی سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، آپ سنیں، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو اس حوالے سے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت اللہ الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے تو اس شخص کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ویل اللہ، ویل اللہ، ویل اللہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو شخص ایسا کام کرتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ رب العزت کو ایسے روزہ دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ لوگ جو ہے روزہ دار کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ وہ ان روزہ دار کا مذاق اڑا رہے ہیں جن کا پروٹوکول اللہ رب العزت نے جنت میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1896 نمبر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس دروازے سے روزے دار کے سوا کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ جس وقت وہ دروازہ کھولا جائے گا
تو روزے دار کو پکارا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ وہ روزے دار کھڑے ہوں گے اور وہ تمام کے تمام روزے دار اس دروازے سے داخل کر دیے جائیں گے، اور جب وہ روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس ماہ مقدس میں لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، روزے دار کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ بجائے اس کے فضولیات کو ٹائم دے، فضولیات کو اپنائے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص فضولیات کو ترک کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اس مہمان کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں نیکیوں کو سمیٹے، تاکہ وہ بھی اس جنت کے دروازے میں داخل ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے جو دن رہ گئے ہیں، جو باقی دن رہ گئے ہیں، ہمیں اس کا مکمل طور پر، صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب محترمہ آپی بنت جاوید صاحبہ ایک ٹاپک پر ڈسکس کریں گی، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا، موبائل کو یوز کرتے ہوئے آپ دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم موبائل یوز کرتے ہیں روزانہ کی بیس پر، واٹس ایپ، فیس بک، مختلف ایپس ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی، اپنے بزنس کے لیے بھی، اپنی اسٹڈی کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ویڈیوز، موویز دیکھنے کے لیے بھی۔ اگر ہم 2 یا 3 منٹس اس دین کے کام پر لگا دیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی شاید وہ آگے کنٹینیو رہے، شیئر ہوتا رہے وہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے باعث اجر بنے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی غلط مواد، کوئی بھی جو گناہ کا سبب بنے وہ ہم شیئر کریں، اور ہمارے مرنے کے بعد یہ جو موبائل ہاتھ میں ہمارے یہ بھی ٹوٹ جائے، یہ پیپا بھی ختم ہو جائے، اس کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے ہمارا بھی، لیکن اس موبائل پر جو ہم کام کریں گے وہ کام جو ہے، ان کام کا جو اجر ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ اگر ہم نے اچھا کیا ہوگا تو ہمارے لیے وہ باعث رحمت ہوگا، ہمارے لیے وہ باعث اجر ہوگا۔ اگر ہم نے برا کام کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کوئی بری نیوز، کسی بھی طریقے سے نیگیٹو کام کیا ہوگا، تو شاید ہمارے لیے وہ باعث عذاب بن سکتا ہے، قبر میں بھی اور روز محشر میں بھی۔ تو یہ جو ہم فنگرز کلک کرتے ہیں، اوپر نیچے سلائڈز کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑا بہت دین کا کام کریں۔ آپ کے ساتھ جو دوست اٹیچ ہیں، دینی گروپس چلا رہے ہیں، خود ایک آدھ کریٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دلچسپی نہیں رکھتے، انٹرٹینمنٹ میں رکھتے ہیں، ہم تو پہلے کہتے ہیں بلکہ آپ دین کے سارے ٹاپکس چلائیں، چلیں انٹرٹینمنٹ گروپس چلا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں یہ اپنا اٹیچ کر لیں، جو دینی گروپس ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے وہ لوگ چلا رہے ہیں، یہ بھی آپ ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں مزید بہت ہی اچھے طریقے سے رہنمائی کریں گی محترمہ بنت جاوید صاحبہ، ماشاءاللہ بہت اچھی خاصی رہنمائی کرتی ہیں۔ جی آپ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہے بنت حافظ محمد جاوید۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے گھر بیٹھے دعوت و تبلیغ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہر گھر میں ہر فرد کے پاس موبائل ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج موبائل کا استعمال وسیع و عریض ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ جس لحاظ سے بھی دیکھ لیں، آج آن لائن کاروبار ہو رہے ہیں، آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں، تعلیمات حاصل کی جا رہی ہیں، الغرض جس حساب سے بھی دیکھیں اس کا اچھا استعمال بھی ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو آج سے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، میرے جن بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس تھوڑا سا بھی فراغت کا ٹائم ملتا ہے تو ہم نے اس کو دین کے کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو یہ درخواست کروں گی، یہ کہوں گی کہ خدا را اگر آپ سٹیٹس پر کچھ بھی غلط لگاتے ہیں، کچھ بھی الٹی سیدھی آپ تصاویر لگاتے ہیں یا آپ سانگ لگاتے ہیں،
ہاتھ جوڑتی ہوں آپ سب کے سامنے، خدارا اس چیز سے آپ خود کو بچا لیں، ورنہ آپ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھیں گے، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے۔ میری بہنوں کے لیے میرے بھائی غیر محرم ہے، اور میرے بھائیوں کے لیے میری بہنیں غیر محرم ہیں، تو ہمیں غیر محرم سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹس ہمیں پتہ ہے، ہم جان بوجھ کر پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہمیں شعور ہوتا ہے، ہمیں سمجھ ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے جان بوجھ کر وہ غلط حرکتیں لازمی کرنی ہے، کیونکہ ہماری نیچر ہی ایسی بن چکی ہوتی ہے، ایسی حرکتیں کر کر کے ہمارے اندر وہ چیز رچ بس چکی ہوتی ہے۔ ہم اس چیز سے چاہ کر بھی اس چیز سے ہم خود کو چھٹکارا نہیں دے پاتے، بس ہمارے اندر ایسی فطرت ہے، ایسی نفسانی خواہشات ہیں کہ ہم اس چیز سے خود کو بچا ہی نہیں سکتے۔ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسی ہم خراب حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ کہوں کہ ایسے ہم اونچی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام ہی ہم کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیوں جان بوجھ کر کیوں ہم اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں؟ کب ہمیں سمجھ جائے گی؟ جب ہماری آخری سانس نکل جائے گی، جب ہمیں ہوش نہیں رہے گا، جب ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، تب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے سارے اعمال رک جائیں گے۔ ہمیں کوئی سال ثواب پہنچائے گا تو پہنچائے گا، نہیں پہنچائے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہم صرف وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہم اس دنیا میں چھوڑ جائیں گے، جو ہم ایصال ثواب کا ذریعہ چھوڑ کے جائیں گے، اور جو ہم عذاب کا ذریعہ چھوڑ کے جائیں گے نا، وہ ہمارے لوپ، وہ ہمارا سرکل چلتا رہے گا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ آج اگر ہم نے 30 سیکنڈ کا ایک جو سانگ لگاتے ہیں اسٹیٹس پر، آپ دیکھیں، ہم نے وہ 30 سیکنڈ کا سانگ لگا دیا اسٹیٹس پہ، ہمارا کام ختم۔ ہمارے اسٹیٹس لسٹ میں 100 فرینڈس ایڈ ہے، 50 ہے، 150 ہے، 200 ہے، وہ آپ کو پتہ۔ آپ کے 100-150 فرینڈس نے دیکھا، ان سب کا گناہ آپ کے اعمال میں۔ آپ کو کتنے نفلے کا ثواب ملا؟ کچھ ثواب؟ آپ نے تو 30 سیکنڈ کا سانگ لگا دیا، آپ کے 100 فرینڈس نے دیکھا، ان میں سے بعض کو پسند ہے یا سیو کر لیا، کسی نے تو انٹرنیٹ سے فل اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کتنی بار اس کو سن لیا، پھر اس کو آگے بھی فارورڈ کر دیا، پھر ان لوگوں نے اس کو آگے اس کو اسٹیٹس پہ لگایا، پھر ان کے فرینڈس نے دیکھا۔ آپ یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے تو 30 سیکنڈ کا سانگ لگا کے اپنا کام کر دکھایا، آپ کا یہ 30 سیکنڈ کا سانگ آگے کہاں تک کام کر رہا ہے، کہاں تک اس کی لوپ چل رہی ہے، کہاں تک اس کا سرکل چل رہا ہے، یہ آپ نہیں جانتے، کہاں تک آپ نے یہ کام پھیلا دیا۔ اور ادھر سے ہماری سانس نکل گئی، ادھر سے ہمارا نماز جنازہ ہو رہا ہے، اور ادھر ہم نے جو عذاب چھوڑا ہوا ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ بتائیں ہمیں قبر میں کیا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے؟ ہم نے یہ جو 30 سیکنڈ کا سانگ لگایا، ہم یہاں پر کوئی اچھی سی اور بھی ویڈیو لگا سکتے ہیں، ہم کوئی دین کی اچھی سی بات لگا سکتے ہیں، کوئی اسلامک ہم اسٹیٹس لگا سکتے ہیں، جس کے دیکھنے سے، جس کے سننے سے دوسروں کو سبق حاصل ہو، کچھ نصیحت پکڑے خدا کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ایسے کام نہ کریں۔ خود کو فریش کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم سانگ سنیں اور سانگ ہم دوسروں کو ڈیڈیکیٹ کریں، ہم اسٹیٹس پہ لگائیں، ہم آگے فارورڈ کریں، دوستوں میں ہم شیئر کریں، یہ ریفریشمنٹ نہیں ہے۔ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو، ہمارا اعمال خراب ہو، ہماری دنیا خراب ہو، ہماری آخرت خراب ہو؟ ہم کیوں ایسے کام کر رہے ہیں؟ ہم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کیا مل جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہمارے اچھے اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور برے اعمال میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے؟ انسان خطا کا پتلا ہے، ہو جاتے ہیں انسان سے غلطیاں، ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں، اور اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ پاک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔
وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ توبہ کے جلد قبول کرنے والا ہے۔ آج تک ہم سے جو غلطیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، کر دے گا۔ آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، ہم نے ایسا گناہ نہیں کرنا۔ اور تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے یہی درخواست کروں گی، نیکی کا کام کریں، جو بھی کریں اچھا کام کریں، خود کو ایسا آئیڈیل انسان بنا دے کہ آپ کی چال سے، آپ کی اخلاق سے، آپ کی انداز سے لوگ آپ سے سیکھیں اور اچھا سیکھیں۔ ایسے کام کریں جیسے ہمیں خود کو بھی اجر ملے، ہمیں خود کو بھی ثواب ملے، اور ہم دوسروں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہم گھر بیٹھے نا دوسروں کی اصلاح، ان کی رہنمائی کا ہم ذریعہ ضرور بن سکتے ہیں۔ آج یہ موبائل کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے ٹھیک ہے ہم آن لائن جاب بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم وقت نکال کر ہم دین کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم عالم ہوں، کوئی دین کی بڑی بڑی کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہو تو پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم اپنی سمجھ اور اپنے شعور کے مطابق ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر آپ اسلامک گروپس بنا لیں، واٹس ایپ پر اپنے اسلامک گروپس بنا لیں، اپنے دوستوں کو اس میں ایڈ کریں، اپنے ریلیٹیوز کو، مطلب جتنی حد تک ہو سکتا ہے آپ ان کو ایڈ کریں۔ اور خود سے آپ کچھ پوسٹ نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ کافی علماء کرام ہیں جن کی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، آپ وہاں سے ویڈیوز لے کر آپ اپنے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے شیئر سے، کسی ویڈیو سے، کسی میسج سے آپ کی کسی بہن یا کسی بھائی کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کسی غلط راہ پر چل رہا ہے یا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی وہ کسی میسج اور کسی اچھی ویڈیو سے وہ کچھ حاصل کر کے اچھی راہ پر آ جاتا ہے، گمراہی کے راستے سے ہٹ کر وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر آپ کے گروپ میں 100 فرینڈس یا 100 ممبر موجود ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو یا کسی میسج سے اس نے نصیحت پکڑی ہے اور اس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے، آپ کے کسی میسج کی وجہ سے، آپ کی کسی بات کی وجہ سے، تو میں کہتی ہوں آپ نے کام کر دکھایا، آپ کے گروپ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر کسی ایک انسان کی زندگی بھی آپ بدل دیتے ہیں اپنی بات سے یا اپنی اخلاق سے یا اپنی شیئرنگ ویڈیو کی وجہ سے یا اپنی شیئرنگ کسی بھی پوسٹ کی وجہ سے، اگر کسی بہن کی، کسی بھائی کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، وہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ کے لیے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ لازمی نہیں ہے ہم جو چیز شیئر کریں 100 میں سے 100 ہی اس پر عمل کریں، ایسا کبھی اور کہیں نہیں ہوتا۔ کسی ایک نے عمل کر لیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اور آئندہ مطلب ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسری بات اس سے ان کی زندگی تو بدلنی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں ہمیں بھی اجر ملنا ہے کہ جب ہماری وجہ سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی رہنمائی ہوتی ہے، وہ غلط راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ خود سیدھی راہ پر آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور کو جب دیکھتے ہیں آس پاس کے وہ غلط راہ پر چل رہے ہیں تو اس کو بھی وہ نصیحت کرتے ہیں، اس کو بھی وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے نصیحت پکڑ لی ہے، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، میں نے یہ غلطی کی ہے، خدا را آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے چین چل پڑتی ہے۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی کسی ایک شیئرنگ ویڈیو کی وجہ سے کتنوں کی اصلاح ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن آگے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم گھر بیٹھے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے اپنے دین کے لیے؟ اور سب سے اہم بات،
دین کے معاملے میں ہمیں تھوڑا نزاکت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. سم ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کافی گروپس جوائن کیے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ٹیکسٹ میسیج ہوتے ہیں اسلامک، تو اس کو ہم دھیان سے نہیں پڑھتے، تو اس میں کہیں غلطی ہوتی ہے. اگر کوئی میسیج ہمیں یا کوئی ویڈیو ایسی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کسی بڑے بزرگ سے یا کسی مفتی سے، کسی عالم سے پہلے تصدیق کروائیں کہ آیا یہ ٹیکسٹ یا یہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں. جہاں پہ لگے آپ کو ڈاؤٹ کہ اس میں کہیں نہ کہیں غلط ہے میسیج یا غلط ویڈیو ہے یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پہلے آپ اس کی تصدیق کروائیں، پھر آپ اس کو آگے شیئر کریں. اس طرح سے بغیر سوچے سمجھے کوئی میسیج، کوئی ویڈیو آگے شیئر نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اچھا کام کرتے کرتے کہیں ہماری ہی کسی غفلت کی وجہ سے کسی کی غلط رہنمائی ہو جائے، وہ بھی پھر ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارا جو مقصد ہے دوسروں کی اصلاح کرنا، دوسروں کی رہنمائی کرنا. اگر کوئی میری بہن، اگر کوئی میرا بھائی دیکھے اس کا کوئی دوست، کوئی کزن، کوئی بھی آس پاس آپ کی نظر میں ہے کیونکہ غلط راہ پر چل رہا ہے، کوئی گھر میں صحیح نہیں ہے، اخلاق کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، یا والدین کا نافرمان ہے، یا نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کچھ بھی آپ غلط دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو آپ دین کی طرف لے کر آئیں. ٹھیک ہے، ان کو وقت دیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو گروپ میں بھی ایڈ کریں اور کوشش کریں ان کے ساتھ وقت گزاریں اور اچھا وقت گزاریں. مطلب دین کی باتیں کریں کہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، جو وہ کر رہے ہیں اس سے وہ توبہ کریں، اس غلط راستے سے وہ ہٹے جائیں. ہمارا مقصد صرف اپنے دوسروں کی صرف اصلاح کرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے بھی اصلاح کرنی ہے. جہاں ہمارے اندر جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، ہم نے اس کو بھی دور کرنی ہے. یہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہم خود گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم نے خود کی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کے ہم نے ذریعہ بننا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم یہ ضرور کام کریں گے. اور آپ سب عہد کریں کہ آپ خود بھی اسلامک گروپ جوائن کریں گے اور ہم اسلامک گروپ خود بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور باقی اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.